بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن خلدون نے عمرانیات کے حوالے سے یہ اصول لکھا ہے، کسی ملک کی بادشاہت ہو یا کسی گاؤں کی پنچایت ہو، ملکی ہو، وڈیری ہو یا خانی ہو، یہ اپنے تیسری پشت میں جا کر یا تو ختم ہو جاتے ہیں اور یا یہ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، جو ختم ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ مدارس کا نظام 1947 کے بعد جس شور اور دبدبے کے ساتھ عروج کی طرف جا رہا تھا، تو اس میں جو دارالعلوم دیوبند، سہارنپور اور لکھنؤ، وہاں کے جو فاضلین تھے جن کا تعلق براہ راست علماء دیوبند کے اکابرین سے تھا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے ساتھ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، جن کا براہ راست تعلق تھا، ان کے شاگرد تھے، انہوں نے ملک کے طول و عرض میں ادارے قائم کیے۔ تو اس سے جو دینی اور علمی فضا تھا وہ بہت عروج پا گیا۔ ایک وہ پشت تھی، وہ ترقی کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد ان کے جو اولاد تھی وہ ان کے نائب بنے، تو اسی طرح عروج تو نہیں رہا، لیکن کسی نہ کسی حد تک اداروں نے ترقی کیے، علمی میدان سجا رہا۔ موجودہ دور میں اکثر پاکستان اور ہندوستان میں یہ ادارے تیسری پشت میں چلے گئے ہیں، یعنی پوتوں کے پاس ان کے اختیارات ہے اور وہ محتمم اور منتظم بنے ہوئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترقی کے بجائے زوال کی طرف گامزن ہیں۔ یہ ایک تو وہ عمرانیات کا اصول ہے، اور دوسری بات یہ ہے مدارس کے حالات، ان کے انتظامی امور اور ان سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام کے معیار کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارے اپنے مکمل زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور الا ماشاء اللہ بہت کم ادارے ایسے ہیں جو بہترین علماء فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اگر 50 سال تک اسی طرح کا رویہ رہا تو یہ مدارس مکمل طور پر زوال پذیر ہو جائیں گے۔ اس کی نشاط ثانیہ کی ضرورت ہے۔ اس کو اثرنو، اس کا نصاب، اس کے مالی جو تصرفات ہیں، اس کے انتظامی جو تصرفات ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کون دیکھے گا؟ تو دیوبند مکتب فکر کے جو مدارس ہیں، ان کا ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 بورڈ بنے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی نہ تو مالی نگرانی کرتے ہیں، نہ ان کے انتظامی نگرانی کرتے ہیں، بس ایک نصاب بنایا، دے دیا، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو نصاب میں کسی نہ کسی حد تک جدت لانے کی ضرورت ہے۔ اور جدت کہیں تو جدت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ سارے علمی کتابوں کو نکال کر باہر کر دے اور وہاں پر اردو اور فارسی رسالے رکھ دے یا ہندی رسالے رکھ دے۔ جدت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر ضروری کتابیں ہٹ جائیں
اور ان کی جگہ پر جدید طرز کے لکھے ہوئے کتابیں لے آئے۔ ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مدرسوں میں 10 سال 20 سال بعد علمی کتابیں پڑھانے والے علماء کرام ہی موجود نہ ہو، میسر نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو مدارس میں جو اساتذہ کے لیے جو مراعات ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ضروریات بہت بڑھ گئے ہیں، تو یہ جو مالی طور پر علماء کرام کے لیے اور اساتذہ کے لیے جو وظائف ہوتے ہیں وہ بورڈ اپنی نگرانی میں مقرر کرائے اور ضرورت کو دیکھ کر مقرر کرائے۔ جیسے کہ پوری دنیا میں لیبروں کے لیے، مزدوروں کے لیے ایک قانون بنا ہوتا ہے، اسی طرح مدرسوں میں بھی ہونا چاہیے، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے، ظاہر ہے کہ انسان کی ضروریات بڑھ رہی ہے، تو ایک تو یہاں نصاب اور علمی معیار کمزور ہو جائے گا، دوسری طرف وظائف بھی ضرورت سے کم ہوں گے، تو علماء کرام کا رجحان مدرسوں سے اٹھ جائے گا اور وہ ادھر ادھر اپنا کام کرنے لگیں گے، اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا خلا بھی ہوگا اور بہت بڑا نقصان بھی ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں علماء کرام کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، مطلب آن لائن ٹیچنگ کرنا، مختلف علاقوں میں مختلف اکیڈمیز بنے ہوئے ہیں، وہاں سے علماء کرام مدرسوں کو چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مدارس اساتذہ کرام کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ بہت کم مدارس ایسے ہیں پاکستان میں جو اساتذہ کی ضروریات کو دیکھ کر ان کے لیے ساری چیزوں کو متعین کرتی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ادھر ادھر سے کوشش ہو رہی ہے مختلف NGOs کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے، کہ علماء کرام جتنے ہو سکے جو باصلاحیت علماء ہیں وہ کسی دوسرے لائن پر لگ جائے، اور ایسا ہو رہا ہے، تو اس سے رسول کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے دینی اساس ہے، ہمارے دین کے بقا کے ضامن ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا تمام علماء کرام ذمہ داران اس پر سر جوڑ کر بیٹھ جائے اور مدارس کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔